تو آپ کی چترال ہوتی رہے گی، اس وقت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ جب تک آپ اپنا نام نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنے کام نہیں بدلیں گے۔ ٹھیک اسی طرح آپ مسلمانوں کے گھر میں، جس کو اسلام کہتے ہیں، مسلمان نہ ہونے کے باوجود بغیر اجازت کے، بلکہ مسلمانوں کی طرف سے مسلسل روکے جانے کے باوجود داخل ہونے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے پیار سے پیش آ جائے، تو یہ اب سے یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر آپ پر نہ صرف یہ کہ دفاع بلکہ حملہ کیا جائے گا۔ آپ مسلمانوں کی بنیادی 3 شرائط پر ہی پورے نہیں اترتے تو خود کو مسلمان کے گھر میں داخل ہو کر مسلم ممبر بتانا یہ سراسر کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چترال نہ ہو، آپ کو مار نہ پڑے، آپ کے خلاف مسلمان نہ جائے، تو پھر آج سے ہی آپ اپنے کسی بھی قسم کا کوئی نام رکھ لیں۔ یہ ایک خطہ ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس کے اندر اگر آپ کو رہنا ہے تو اپنے آپ کو کچھ اور کہنا پڑے گا، مسلمان آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں تو کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ السلام علیکم، عرفان ملک، نشاندہی۔ ناظرین کرام، کیا قادیانیوں کو اپنے مذہب کی، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی تبلیغ کی اجازت دی جانی چاہیے؟ کیا قادیانی بھی مسلمان ہیں یا کوئی مسلک ہیں، کوئی مذہب ہیں؟ کیا قادیانیوں کا حق ہے کہ انہیں بھی اسی طرح اپنی مساجد، اپنی عبادت گاہیں یا جس جگہ پر وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں انہیں اسی طرح عام دیگر مذاہب کی طرح بنانے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ قادیانی کس مذہب کے فالوورز ہیں، اور جس مذہب کے وہ فالوور ہیں اس کا باقاعدہ نام کیا ہے۔ تو اس کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان سی بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر کاپی رائٹ کے جو مسائل ہیں، آپ اگر محض صرف انہیں اٹھائیں اور اٹھا کر دیکھیں تو دنیا اس معاملے کو کتنا سنجیدگی سے لیتی ہے۔ یعنی جہاں صرف معاملہ پیسوں کا ہوتا ہے، جہاں صرف معاملہ دولت کا ہوتا ہے، ثروت کا ہوتا ہے، دنیا داری کا ہوتا ہے، وہاں پر کس قدر سختی برتی جاتی ہے کہ امریکہ کے اندر اگر آپ کاپی رائٹ کے معاملے میں بار بار آپ کی پکڑ ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ مالی جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو قید جیسی سزا سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یو کے اندر اس بات کو بہت زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ یو کے علاوہ فرانس اور جرمنی میں تو ان کی سزاؤں میں اور زیادہ اضافے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس بات کو زیادہ ناپسندیدہ اور سختی کے ساتھ اس بات سے نمٹا جاتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر صرف مالی معاملے کے اندر پوری دنیا اس چیز کو اتنا سختی کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی کے ہوتے ہوئے اسی کمپنی جیسا لوگو یا اسی کمپنی جیسا نام یا اسی کمپنی جیسا پتہ وغیرہ چیزیں اپنے کاروبار کی جگہ پر یا اپنے بروشرز پر اپنی چیزوں پر لگاتے ہیں تو عدالتیں بہت سختی سے، بہت برہمی کے ساتھ آپ سے پیش آتی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس چیز کے ساتھ نہ صرف آپ کا سٹیک مالی طور پر بلکہ ایمانی طور پر، اخروی طور پر جڑا ہوا ہو، مذہب کا معاملہ ہو، وہاں پر لوگ اس کو سنجیدہ کیوں کرنا لیں؟ مثلاً ایک آلریڈی مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کی چند ٹرمز ہیں، جس کی کتاب ہے، جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور اللہ کو ایک ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ انہی ٹرمز کو، انہی اصطلاحات کو اگر آپ ان کی بیسک بنیادی 3 چیزیں، یعنی اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہیں، اور قرآن حتمی اور آخری کتاب ہے، کے بعد بھی اس میں کچھ ترمیم کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں آپ نام یہی رکھیں گے، ٹرمز یہی رکھیں گے، حلیہ یہی رکھیں گے، اور حتیٰ کہ عبادت گاہوں کا نام یہی رکھیں گے اور آپ کو چھیڑا نہ جائے، آپ پر جرمانے نہ لگائے جائے اور آپ کو قبول کیا جائے، خواہ وہ انسانی بنیادوں پر قبول کرنے کی بات ہو رہی ہو یا کسی اور چیز کی بنیاد پر قبول کرنے کی بات ہو رہی ہو، تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسا کرنا یا ایسا تقاضا کرنا انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ یہ خود آپ سوچئے کہ سپوز ایک کمپنی ہے کوکا کولا، اسی کمپنی کے سامنے ایک اور کولڈ ڈرنک کی کمپنی کھول دی جائے جس کا نام بھی ایگزیکٹلی کوکا کولا رکھ دیا جائے اور اس کا جو لوگو ہے وہ بھی وہی ہو اور اس کے کارخانے اور ورکرز بھی شام میں وہاں کام کریں اور صبح وہاں کام کریں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوریجنل جو کمپنی تھی کوکا کولا اس کو کوئی اعتراض نہ ہو، محض اس بنیاد پر کہ جی انسانی تقاضے ہیں، سامنے والے بھی تو کما لیں گے، ان کے بھی تو بچے ہیں، کیا اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں گے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کی 1 2 3 اور 10 کمپنیاں بن جائیں اور وہ 10 کمپنیوں میں 4 فراڈ کرنا شروع ہو جائیں تو ان 4 کی فراڈ کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اوریجنل کون سی کمپنی ہے جس نے یہ مارکیٹ میں فراڈیا یا غلط مال بھیجا ہے؟ تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ ایک ہی کمپنی ہو تاکہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کی جواب دہی کر سکے، جی یہ میرا مال ہے اور میں اسے آن کرتی ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، یا جو اس پر جرمانہ بنتا ہے میں وہ ادا کروں گی، اس بنیاد پر کہ وہ ایک کمپنی ہے تبھی یہ ممکن ہو پائے گا۔ اگر ایک ہی نام کی، ایک ہی لوگوں کی، ایک ہی ٹرمز کی اور ایک ہی چیزوں کی علامتوں کی بنیاد پر 10 15 20 کمپنیاں بن جائیں تو آپ کسی بھی کمپنی کو سزا نہیں دے پائیں گے۔ اس کمپنی کی طرف جائیں گے تو وہ دوسری کی طرف نشاندہی کریں گے، جو اس کا مال ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح آپ پوری دنیا ویسے بھی کتنی شوقین ہے مسلمانوں کو کبھی
کبھی دہشت گرد کہنے میں مسلمانوں کو، کبھی خراب کہنے میں، کبھی دقیانوس، کبھی پرانے خیالات کہنے والوں میں. آپ سوچیں آپ کا یہ جو مال پانی ہے کتنا بند ہو جائے گا، خاص طور پہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی 3 4 5 کمپنیاں بن گئی ہیں. آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ قادیانیوں کو، احمدیوں کو، اوریجنل جو کمپنی ہے یعنی مسلمان کو، یا کسی اور کو؟ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ مسلمانوں کو مسلمان ہی رہنے دیں. ان کی کمپنی کو جسے آپ چھیڑنا چاہتے ہیں، آپ مذہب کے اندر جب آپ اس کے ہم خیال لوگوں کو بھی وہی نام دینا اور اسی کی ترویج کرنے کی اجازت دیں گے انسانی بنیادوں پر، تو آپ کو تو کم از کم موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ ان پر تنقید کر پائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کاپی رائٹ کے جو بنیادی اور بیسک اور بہت ہی پوری دنیا جس کو ویلیو دیتی ہے، انہی اصولوں کو ہی دیکھ لیں، تب بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کے مذہب کو، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نام استعمال کریں اور خود کو مسلمان کہیں. اچھا یہ مسلمان، میں آپ کی سائڈ پر آ کے کہتا ہوں جی بڑے دقیانوس ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی یہ مسلمان آپ یہ بتائیں کہ انہیں کس بنیاد پر آپ غلط قرار دیں گے جب آپ اپنے ہی کریٹڈ لوگوں کو ان کے نام کا استعمال کرنے کا حق دے دیں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ آخر کیوں کر اجازت دیں اپنے ٹرمز کو استعمال کرنے میں؟ ان کی ٹرمز پرانی ہیں، ان کی جو نام ہے وہ پرانے ہیں، ان کے جو مساجد ہیں وہ پرانی ہیں. آپ نے جو بنائے ہیں یہ احمدی اور یہ تمام لوگ، یہ تو انہیں 200 سال تک نہیں ہوئے، تو یہ کیسے ان کی ٹرمز استعمال کر سکتے ہیں؟ ان مسلمانوں کو اگر تبلیغ میں مسئلہ ہو تو یہ عیسائیوں کو کیوں نہیں روکتے؟ ان مسلمانوں کو تبلیغ میں اگر مسئلہ ہو تو یہ ہندوؤں کو کیوں نہیں روکتے؟ ان مسلمانوں کو اگر تبلیغ میں مسئلہ ہو تو پوری دنیا میں جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں انہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کریں؟ یہ کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی مسلک کے خلاف نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بریلوی علاقہ ہو پورا اور وہاں پر کوئی دیوبندی آ کے تبلیغ کرے تو یہ نہیں روکیں گے. دیوبندیوں کے علاقے میں کوئی بریلوی جا کے چلا جائے تو یہ نہیں روکیں گے. اسی طرح کوئی دیگر مذاہب کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت سارے بہتات کے ساتھ ہیں. کسی مسلمانوں نے جا کے یہ حملہ نہیں کیا کہ جی آپ اپنے مینارے گرا دیں، آپ اپنے چرچ گرا دیں یا آپ اپنا مندر گرا دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ایک الگ پہچان، اپنی ایک الگ ساکھ کے ساتھ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے جو بھی ان کا مسلک ہے، ان کی سوچ فکر ہے، اس کا پرچار کرتے ہیں. مسلمانوں کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کوئی اگر خود کو مسلمان بتا کر وہ حرکتیں کرے جو مسلمانوں کی بہرحال نہیں ہے تو ظاہر ہے مسلمانوں کا اعتراض بالکل بجا ہے، عقلی بنیاد پر ہے. میں اس کو مذہبی بنیاد پر یہ ولاگ نہیں کر رہا یا مذہبی بنیاد پر یہ گفتگو نہیں کر رہا. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے بنیادی 3 شرطیں بہت اہم ہیں. یعنی ایک، اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور قرآن کو حتمی اور آخری کتاب ماننا. ان تینوں میں سے ذرا سا بھی اگر کوئی ادھر ادھر ہوگا تو وہ مسلمان ڈیفینیٹلی تمام مسالک، تمام فقہوں کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور جب کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول یا نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اور یہ طے شدہ آئین ہے اس ملک کا، متفقہ آئین ہے. اس آئین کے مطابق اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو خود بتائیے وہ مسلمانوں کا لباس، مسلمانوں کے ٹرمز، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کا نام، مسلمانوں کا دین استعمال کرتے ہوئے کل کو کوئی بھی خامی خرابی یا کوئی بھی ایسی چیز کرے گا جو دنیا سے موافقت نہیں رکھتی ہوگی، دنیا کے حساب سے نہیں ہوگی، تو نام مسلمانوں کا خراب ہوگا. یہ رہی مستقبل کی پیش بندی. لیکن موجودہ حالات میں بھی اگر کوئی بھی مسلم اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا گھر ہے، ان کا مذہب ہے. وہ چاہیں تو کسی کو آنے دیں اور چاہیں تو نہ آنے دیں، چاہیں تو کسی کو اپنی ٹرمز استعمال کرنے دیں، چاہیں تو کسی کو اپنی ٹرمز استعمال نہ کرنے دیں. اس میں جو لوگ انسانی بنیادوں پر برا مان رہے ہیں یا انسانی بنیادوں پر اعتراض کر رہے ہیں وہ سراسر غلط کر رہے ہیں، وہ سراسر بکواس اور بیہودہ بات کر رہے ہیں. یہی اصول جب آپ پر لاگو ہوں، مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کسی نے بھی عیسائی ہونے کا کیوں نہیں کلیم کیا، کسی نے یہودی ہونے کا کلیم کیوں نہیں کیا، ہندو ہونے کا کلیم کیوں نہیں کیا. ایک ایسا شخص جو ہندوؤں کے مطابق ہندو نہ ہو اور ہندوتا کی تبلیغ کر رہا ہو، ہندوتا کی اجارہ داری پر اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، ہندو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سب کہیں گے کہ جی واقعی ہندوؤں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یہاں جب مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں سب سے زیادہ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ USA اور UK جیسے بڑے ممالک ہیں جہاں پر احمدیوں کو اور ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یعنی احمدیوں کے حوالے سے اگر میں ذاتی رائے دوں تو مجھے ان کے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی خود کو احمدی کہتا ہے تو مجھے اس سے کیا شکایت ہو سکتی ہے، لیکن احمدی کہے یا کچھ بھی اور نام رکھے، کچھ بھی اور مذہب کہے، کچھ بھی اور مسلک کہے، خود کو کم از کم مسلمان نہ کہلائے. کیونکہ جب آپ مسلمانوں کی بنیادی 3 شرائط پر ہی پورے نہیں اترتے تو خود کو مسلمان کے گھر میں داخل ہو کر مسلم ممبر بتانا یہ سراسر کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہے.
पूरी दुनिया कॉपी राइट्स को इतना संजीदा लेती है, यहाँ मुसलमानों के हवाले से उनके ममालिक में बैठकर कॉपी राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन वहां उनको कोई परवाह नहीं है। तो इसका सादा सा मतलब ये है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स की कुछ नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी आप मुसलमान ममालिक के किसी भी चीज को छेड़ें, किसी भी मजहब को छेड़ें, हत्ता के हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उन्हें आसानी फरमा रहे हैं, आप उनके साथ मुसलमान दुश्मनी में बिल्कुल बराबर के साथ खड़े हुए, इसमें कोई अकली बुनियाद पर कोई दलील ही नहीं है दूसरी जो दी जा सके। तो कॉपीराइट्स ही के मसले को अगर आप संजीदा लें, आप कारोबारी तौर पर संजीदा लें, आप पैसे की जुबान समझते हैं, इसीलिए मैंने कॉपीराइट्स की मिसाल दी, तब भी मुसलमानों को यह हक है कि वो अपने टर्म्स को, अपने नाम को, अपने दीन को किसी और दीन के इस्तेमाल करने वाले को इजाजत न दें जो कि अहमदी हैं। अपने आप को अहमदी बताएं, व्हाटएवर वो अपना नाम रखें, कम से कम खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। और जब वो मुसलमान नहीं कहला सकते तो वो कुरान नहीं इस्तेमाल कर सकते, मस्जिद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुद को मुसलमान नहीं कर सकते, और इन तमाम बुनियादों पर मुसलमानों से रिलेटेड जितनी टर्म्स है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी मुश्तइल होंगे। फिर आप इनके इश्तियाल को शिद्दत पसंदी नहीं कहेंगे, फिर आप इनके हमले को हमला नहीं कहेंगे, दिफा कहेंगे। फिर आप, क्योंकि हमला तो आपने नजरियाती तौर पर किया है, वो दिफा कर रहे हैं, दिफा में अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है वो हमले से ज्यादा हो, तब भी आप उसे गलत करार नहीं दे सकते। तो ये जो अहमदी हैं उन्हें चाहिए कि आज ही वो डिसाइड कर लें कि अपना कोई और नाम रख लें अगर आप इन झगड़ों से बचना चाहते हैं। और अगर आप इन तमाम चीजों को समझने के बावजूद, जो कि मुझसे पहले बहुत अच्छी अंदाज में मुख्तलिफ उलमा ने, मुख्तलिफ फुकाहा ने और मुख्तलिफ लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको बताया, समझाया, इसके बावजूद आप नहीं समझते, आप बाज नहीं आते। अब आप पर कोई हमला करता है, अब आप पर कोई अटैक करता है, अब आप पर कोई इस तरह की चीज होती है, तो उसकी बुनियादी तौर पे जिम्मेदार आप हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी होता है तो जिम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं होगा। अगर कोई आके आपकी इबादतगाह को गिराता है क्योंकि उसके बाहर मस्जिद लिखा हुआ था, तो ये तयशुदा बात है, आइन की बात है, और मुसलमानों के जज्बात, इंतहाई जज्बात से जुड़ी हुई बात है। आप तब भी मीनारे खड़े करते हैं, मस्जिद कहलाएंगे अपनी इबादतगाह को, तो वो आके आपकी मस्जिद को ढाएं या मीनारे गिराएं जो बाहर मार्केट में इस तरह की चीजें नजर आती हैं, और फिर लोग खड़े हो जाते हैं इंसानी बुनियादों पर ये गलत हो रहा है, आप उन्हें प्यार का दर्ज है, आप उन्हें मोहब्बत का दर्ज है। कहां की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत ही से तो बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया, आइन बनाया। आइन में जो असेंबलियों में बैठकर जिन लोगों ने आपके हवाले से ये बात कही थी और उस वक्त कानून बना था, वो बड़ी मोहब्बत से कानून बना था, कोई जंग ज़दा माहौल में कानून नहीं बना था। 1971 का जो कानून है ये कादियानियों के हवाले से, सन शायद मैं गलत कह रहा हूं, वो बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार और बहुत ही तशफ़ी और तसल्ली के साथ बनाया गया था। कोई गन पॉइंट पे ये कानून पास नहीं हुआ था, बहुत मोहब्बत के साथ ये बात कही गई थी भी ये एक खित्ता है जिसका नाम पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर आपको रहना है तो अपने आप को कुछ और कहना पड़ेगा, मुसलमान आप नहीं कह सकते। इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ये हुआ उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ फुकाहा और उलमा ने आके आपको समझाया कि आप अपना कोई और नाम रखें, आपने नहीं रखा। अब कौन सी मोहब्बत आपको दरकार है? जितनी मोहब्बत भैया हो सकती थी हमने दे दी। उस मोहब्बत के दिए जाने के बावजूद भी अगर आज आप खुद को, अपना नाम, अपना मजहब और ये तमाम चीजों को बदलने के लिए राजी नहीं है, तो फिर चित्रौल के लिए तैयार हो जाइए। फिर कल को अगर कोई उठकर आप पर हमला करता है, कोई उठकर आपके साथ मोहब्बत से बात नहीं करता, कोई उठकर आपको चमाटे मारता है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना प्यार, मोहब्बत, दलील और तमाम चीजें थी जो भी मोहब्बत के जुमरे में आती हैं, वो सब की सब आपके साथ की जा चुकी, मगर आप इंसान के बच्चे बनने को तैयार ही नहीं है। फिर बताइए दूसरा कौन सा रास्ता रहता है? आज भी आप अपनी किताबों को, जिसमें कुरान के तकरीबन बरक्स चीजें हैं, उन्हें कुरान बताकर मार्केट में पब्लिश करवाएंगे और उसके बाद उसकी अशात करवाएंगे, तो आप बताइए कि आपको चित्रौल नहीं होगी, आपको मोहब्बत यहां मिलेगी? मुसलमान इतना भी बात सब्र नहीं है, इतना भी तहम्मुल वाला नहीं है, होना चाहिए भी नहीं। मैं हमेशा सब्र, तहम्मुल, मोहब्बत, प्यार और हुकूक की बात करता हूं, मगर मैं ये तमाम बातें करने और समझने के बावजूद, इनकी मोहब्बत दिल में रखने के बावजूद, यानी सब्र, प्यार और बर्दाश्त जैसी चीजों की मोहब्बत दिल में रखने के बावजूद ये बात मानता हूं कि अगर कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझे उसकी जान भी लेना पड़ी इस खदशे की बुनियाद पर कि मेरी इज्जत, मेरे माल और मेरे अहले खाना के खिलाफ ये बंदा जा सकता है जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में घुस रहा है, तो मैं उसकी जान भी ले लूंगा। तो ना तो कानून मुझे गलत कहेगा, ना मुआशरा, ना ही अखलाकियात मुझे गलत कहेंगे। ठीक इसी तरह आप मुसलमानों के घर में, जिसको इस्लाम कहते हैं, मुसलमान ना होने के बावजूद, बगैर इजाजत के, बल्कि मुसलमानों की तरफ से मुसलसल रोके जाने के बावजूद दाखिल होने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि आपसे प्यार से पेश आ जाए, तो ये अब से ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। फिर आप पर न सिर्फ ये कि दिफा बल्कि हमला किया जाएगा, और यह हमला ऐन दुरुस्त होगा, यह हमला ऐन उसूलों और अखलाकियात के मुताबिक होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी चित्रौल ना हो, आपको मार ना पड़े, आपके खिलाफ मुसलमान ना जाए, तो फिर आज से ही आप अपने किसी भी किस्म का कोई नाम रख लें। कम से कम आप फिर जो मर्जी कहते रहे, अपनी इबादत गाहों को जो मर्जी नाम रखते रहे, जो मुसलमान से रिलेटेड वो नहीं रखेंगे, दीन अपना नाम नहीं कहलाएंगे, मुसलमान खुद को नहीं कहलाएंगे। वॉट एवर यू कैन से, आपकी मर्जी है। हमने ईसाइयों को कभी नहीं कहा आप ईसाइयों से हटकर कोई और नाम रख लें, हमने हिंदुओं को कभी नहीं कहा कि आप मंदिर न बनाए कुछ और रख लें। उनकी बिल्कुल पहचान मुख्तलिफ है।
تو آپ کی چترال ہوتی رہے گی، اس وقت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ جب تک آپ اپنا نام نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنے کام نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنی پہچان مسلمانوں سے ریلیٹ نہیں کریں گے، جب تک خود کو آپ مسلمان کہلاتے رہیں گے تب تک آپ کے پیچھے جوتے پڑتے رہیں گے۔ اس پر پھر شکایت نہیں کیجیے گا، یہ کوئی ایسی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور محبت کے خلاف بات نہیں ہے، بڑی چھوٹی سی، آسان سی، اہم سی بات ہے، اسے سمجھیے اور اپنی جان چھڑائیے، ہمیں بھی سکون سے جینے دیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، چترال ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔